خدا کا شکر کرتے ہیں، اس باپ کی تعریف کرتے ہیں جو ہر روز ہمیں صبح سویرے اٹھاتے ہیں تاکہ اس کے نام کو جلال دے سکے، تاکہ خدا کے نام کی مدر سرائی کر سکے، تاکہ خدا کے نام کا شکر کر سکے، تاکہ امتوں میں اس کی ستائش کر سکے، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی شفقت میں سچائی ہے، وہ فلک کے برابر بلند ہے۔ اے خداوند تو آسمان پہ سرفراز ہوا اور تیرا جلال ساری دنیا پہ پر ہوا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور آج کے زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں، جس طرح ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں ایمان میں بڑھنا ہے، کس طرح جب ہم خدا کی مرضی پہ چلیں گے تو وہ کیا کرے گا۔ جو کچھ ہم کہیں گے وہ خدا کہتا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم نے صرف خدا کی راہوں کو مانگنا ہے۔ آج کا زندہ کلام بھی ہمیں دیا گیا ہے، امثال اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیات میں یوں لکھا ہے کہ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہمیں خداوند کا زندہ کلام یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، خدا کی ہر بات کو جو اس نے کہی ہے، جو سچی ہے، جو برحق ہے، جو اٹل ہے، وہ ٹل نہیں سکتی، تب وہ تیری راہ کی رہنمائی کرے گا۔ اور اے میرے بیٹے سن اور میری باتوں کو قبول کر، اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے، اور میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور راہ راستی پر تیری رہنمائی کی ہے۔ جب تو چلے گا اور تیرے قدموں کو تاک نہ ہوگی، اور اگر تو دوڑے گا تو ٹھوکر نہ کھائے گا۔ تربیت کو مضبوطی سے پکڑا رہے، اسے جانے نہ دے، اس کی حفاظت کر، کیونکہ وہ تیری حیات ہے۔ یہاں ہمیں خدا یہی سکھاتا ہے کہ تو چلے گا بھی، تجھے تھکاوٹ نہیں ہوگی، تو دوڑے گا اور تجھے ٹھوکر نہیں لگے گی، صرف اس لیے کہ تو نے کلام کی قدرت کو لیا ہے، کلام کی تربیت کو، کلام کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اور جو کلام کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنی زندگی کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ کلام ہمارے قدموں کے لیے روشنی ہے۔ ہمیں اس روشنی میں چلنے کے لیے کیا کرنا ہے، کلام کی قدرت کو لے لینا ہے۔ اسی طرح امثال 4 باب 14 15 16 18 میں کہ شریروں کے راستوں میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا، اس سے بچنا۔ خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ان راہوں پہ نہیں چلنا جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ غلط راستہ ہے، یا وہ ہم جب صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے لوگ اچھے خیالات کے مالک ہیں، کون سے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں جو ہماری زندگی کو تربیت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ صوبروں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ تو خدا ہمیں کیا کہتا ہے، نادانوں کی شریروں کے راستے پہ نہ چلو، اس سے مڑ کر آگے بڑھ جانا، انہیں چھوڑ دو اور آگے بڑھ جاؤ۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ راستہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، اگر میں اس راستے پہ چل رہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی طرح زبور 36 میں ہے کہ اس کی 4 میں کہ وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں، وہ بدی سے نفرت نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے نہیں، وہ جان بوجھ کے اس گڈھے میں گرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے، ان راستوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے جو خدا نے کہا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے جب ہم اندھیرے میں چلتے ہیں، کیونکہ کلام روشنی ہے۔ جب کلام ہماری زندگی میں ہوتا ہے، جب کلام میرے اور آپ کے پاس ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، ٹھٹھے بازی کرنا گناہ ہے، اور بہت سی کلام کی ایسی باتیں ہیں جب مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ نہیں سوچتے، وہ نادانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا خدا کہتا ہے دانا بنو اور اس راہ کو ترک کرو جو تمہاری زندگی کے لیے نہیں ہے۔ اس راہ پہ نہ چلو جہاں تعلیم نہیں ہے، جہاں کلام نہیں ہے، وہاں چلو جہاں کلام ہے، جہاں روشنی ہے، اور آپ کی راہوں کو وہ صحیح کریں گے۔ اس لیے خداوند کا کلام زبور 143:10 میں ہے کہ مجھے سکھا کہ تیری مرضی پہ چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے، اور تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے گی۔ ہمیں کلام جو سکھا رہا ہے، ہمیں خدا سے مانگنا ہے کہ خدا تو میری راہوں کی رہنمائی کر، تو مجھے سکھا اور مجھے کس طرح چلنا ہے۔ جب ہم خدا سے مانگیں گے نا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جو کچھ تو مانگے گی میں تجھے دوں گا، جو
तूने आज तक नहीं मांगा। और जब हम मांगते हैं तो वो फरिश्तों को हमारे लिए खैमे ज़ंद कर देता है, वो फरिश्ते हमारी रहनुमाई करते हैं। पाक रूह जो हमें अच्छा मददगार दिया गया है वो क्या करता है, हमारी राह की हिफाजत करता है, वो हमें क्या करता है, गिरने नहीं देता। अगर हम ज़बूर 37:24 में देखें, अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथों से संभाल लेता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसमें गिरते हैं, जब उसकी राह पे चलते हैं, तो आप यकीन करें इतनी शादमानी ज़िंदगी में होती है, इतना सुकून होता है कि आपको कहीं भी नहीं मिलता, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। लेकिन जब आप उसकी हजूरी में होते हैं, जब आप उसके कदमों में होते हैं, तो वो हमें एक शादमानी से भर देता है। वो हमें सब कुछ कर देता है, वो हमारे लिए सब कुछ करता है। हमें सिर्फ ईमान से क्या करना है, उसके कलाम को सुनना है और उस पर तवज्जो करनी है। इसी तरह मिसाल उसका पहला बाब 33 में, लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफतों से ना डर होकर इत्मीनान से रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे हालात कैसे भी होंगे, ज़िंदगी बाहर कैसे भी चलेगी, लेकिन जब हम उस पर ईमान रखेंगे, जब हम उस पर तवक्कुल करेंगे, तो वो हमें क्या करेगा, हमें इत्मीनान और तसल्ली देगा। हालात कैसे भी हों, कुछ भी होता रहे, आंधियाँ आए, तूफान आए, लेकिन हमारा खुदावंद, हमारा बचाने वाला हमारे साथ रहता है, वही हमारी मदद करता है। इसी तरह इमसाल ही की कलाम दूसरा बाब 7:9 में कि वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्त रो के लिए सुपर है, ताकि वो अदल की राहों की निगरानी करे और अपने मुकद्दसीन की राह को महफूज रखे। तब तू सदाकत और अदल और रास्ती को, बल्कि हर एक अच्छी राह को वो हमारे लिए है तैयार करेगा। वो हमें अपने हाथों पे उठा लेता है। इसी तरह ज़बूर 3:3 में है, लेकिन तू ऐ खुदावंद हर तरह से मेरी सुपर है, मेरा फ़क्र और मेरा सरफराज करने वाला मेरा ज़िंदा खुदा है। वो हमेशा हमारी सुपर है। जब हम उस पर नज़रें रखते हैं तो वो हमें बचाता और छुड़ाता है। हमें कहीं नहीं देखना, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, हमें सिर्फ उस पर नज़रें रखनी है। जिस तरह पतरस ने कहा, बाप मैं भी पानी पे चलना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि चल कर आ, तो वो चलने लगा, पर ज़रा उसका ध्यान कहीं गया तो वो डगमगाने लगा। तो खुदा ने उसे कहा सीधे रास्ते चलो। जब हम सीधे रास्ते पे चलेंगे तो हमारे कदम डगमगाएंगे नहीं, मतलब ईमान में खड़े रहेंगे कि वाकई मेरा जिंदा खुदावंद जो वादों का सच्चा है, जो उसने कहा है वो करेगा। ज़बूर 18, 16, 17 में कि उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मेरे जोर आवर दुश्मन और मेरे अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए नहायत ज़बरदस्त थे। जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं, जब हम उस पर तवक्कुल करते हैं, तो वो क्या करता है, वो हमारी सुपर है, वो हमारा खुदावंद है। उसका फजल, उसकी रहमत हमेशा हम पर बनी रहती है। वो हमसे कभी दूर नहीं जाता, वो हमें कभी रद्द नहीं करता। मिसाल उसका दूसरा बाब 20-22 में है कि ताकि तू नेकों की राह पर चल और सादुकों की राह पर कायम रहे, क्योंकि रास्तबाज मुल्क में बसेंगे और कामिल उसमें आबाद रहेंगे, लेकिन शरीर ज़मीन से काट दिए जाएंगे और गद्दार बाज उससे इकट्ठे फेंके जाएंगे। खुदा का कलाम जो हमारे लिए है, जो कलाम पर सुनते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो खुदा के सारे वादे हैं वो जो पूरे करता है। उसने कहा साया 60:20 में है कि तेरा सूरज फिर कभी ना ढलेगा और तेरे चांद को जवाल ना होगा, क्योंकि खुदावंद तेरा अबदी नूर होगा और तेरे मातम के दिन ख़त्म हो जाएंगे। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, जब हम खुदा के कदमों में रहते हैं। कल ही मैं अपने भाई से बात कर रही थी तो वो बता रहा था कि जब से मैं खुदा में चलने लगा हूँ, जब से हमने खुदा को कबूल किया, और आजकल इतनी शादमानी है, चाहे हालात कैसे भी हों। पहले था इतनी बेबरकती थी, सब कुछ ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब जो खुदा में आने से हमें शादमानी है, हमारी ज़रूरियात हमें पता ही नहीं चलता कहाँ से पूरी होती है। ये है खुदा। जब हम उसके हजूर में आ जाते हैं, जब अपना आप सरेंडर कर देते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगियों को, हमारे हालात को, हमारे वक्त को, सब चीज़ों को बदल देता है और हम में शाद
شادمانی بھر دیتا ہے۔ دوسرا تسالونیکیوں اس کا 3 باب اس کی پہلی میں، غرض اے بھائیو ہمارے حق میں دعا کرو کہ خداوند کا کلام جیسا جلدی پھیل جائے، جلال پائے، جیسا تم میں ہم سب کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ یہ کام سب ہماری زندگی میں آ سکتا ہے۔ یہ کام میری اور آپ کی زندگی میں بھی پورا ہو سکتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے خدا کے وعدوں پر یقین کرنا ہے، ہمیں خدا سے مانگنا ہے۔ اسی طرح خداوند ہمارا خدا صرف واحد خدا ہے۔ ہمیں صرف بائبل گواہی دیتی ہے کہ ایک ہی سچا خدا ہے، باقی سب معبود شیطان کا دھوکہ ہے، سب کچھ دھوکہ ہے۔ صرف خدا واحد خدا ہے۔ ہمیں پورے دل سے اس کی حضوری میں آنا ہے، اور جب ہم نے اس سے مانگنا ہے تو ہم بہت ساری ٹیسٹمنیاں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ خداوند کس طرح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ خداوند کا ایک خادم ہے پاسٹر، وہ بڑی گواہی کے ساتھ آنے والے ہیں، وہ انہوں نے گواہی دی ہے اور وہ گواہی لگائی جائے گی کہ کس طرح وہ 1 سال بیمار میں رہے اور پھر خدا نے انہیں قوت طاقت سے بھر دیا اور آج وہ کام کر رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ بیک ٹو نارمل اپنی زندگی میں آئے ہیں۔ کہ شیطان بہت، جو ہمارا دشمن ہے، جو خدا کا دشمن ہے، وہ خدا کے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، لیکن جب تک ہم ایمان میں کھڑے رہیں گے شیطان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہمیں چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے ہر وقت ہماری حفاظت کرتا ہے، ہر وقت اپنے فرشتوں کی باڑ لگا دیتا ہے۔ تو خداوند کا زندہ کلام ہمارے لیے آج یہی ہے کہ ہمیں صرف اس کی پاک راہوں پہ چلنا ہے۔ اس کے خدا کے ساکن پاک ہیں اور وہ ہماری سپر ہے، ہمیں صرف اس پر توکل کرنا ہے۔ جب ہم اس پر توکل کریں گے تو وہ ہمیشہ ہمیں چھڑائے گا اور بچائے گا۔ خداوند ہم سب کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے خداوند سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں کہ صرف 2 راستے ہیں اور ایک راستہ جو سیدھا راہ خدا کی طرف جاتا ہے۔ خدا ہم سب کے لیے اسی راستے کو مانگتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر اس راستے پہ چلیں، اور جب خداوند آنے والا ہے تو ہم سب مل کر ہوا میں اڑ کر باپ کا استقبال کریں۔ خداوند ہم سب کو توفیق بخشے تاکہ ہم کلام پر توکل کریں، ایمان سے کھڑے ہو جائیں، اور جہاں ایمان ہوتا ہے وہیں پہ معجزات ہوتے ہیں۔ خداوند ہم ہر زندگی میں، ہر گھر میں معجزات کو مانگتی ہوں۔ خداوند سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، تمام غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، بے کسوں کے لیے، یتیموں کے لیے۔ خداوند سب کے لیے آپ کی شفقت کو، آپ کی محبت کو مانگتی ہوں۔ خداوند جی تمام گھروں میں آپ کی حضوری معموری کو مانگتی ہوں۔ جتنے بھی بیمار ہیں خداوند یسوع کے نام سے وہ سارے شفا پائیں اور آپ کے نام کو جلال دے، کیونکہ آپ شافی ہیں اور آپ بھی شفا دینے والے ہیں۔ ہر طرح کی بیماری، لعنت، کمی، کمزوری یسوع کے نام سے جائے۔ تمام جسمانیہ کمیاں، تمام روحانیہ کمیاں یسوع کے نام سے جائیں، اور خداوند ہم سب یسوع میں زور پائیں، قوت پائیں، طاقت پائیں، تاکہ آپ کے نام کو جلال ملے۔ یسوع نام میں ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ پریز دا لارڈ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔ کلام کو شیئر کریں تاکہ سب ایک ہی راہ پہ چلیں۔ جب ہم کلام پڑھیں گے، جب ہم روشنی میں ہوں گے، جب ہم کلام سنیں گے تو ہی ہم ایک راہ پہ چلیں گے۔ خداوند سب کو برکت دے، آمین، ہاللویا۔